السلام علیکم بچوں، اٹینڈنس کے لیے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیے ہوئے درس کوڈ کا استعمال کریں کہ جس کو آپ کے واٹس ایپ گروپ پہ بھیجے ہوئے اٹینڈنس فارم میں فل کرنا ہے۔ اپنے سوالات کے لیے ویڈیو کے کمنٹ باکس کا استعمال کریں۔ یاد رہے انہی دو طریقوں کو آپ کو ڈے 1 سے لے کے آخری دن تک فالو کرنا ہے۔ آئیے اب آج کے درس کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام ناظرین کی خدمت میں سلام ہے اور ساتھ ہی ساتھ درخواست ہے کہ اپنی دعاؤں میں اس حقیر بندے کو نہ بھولیں۔ آج کی ہماری بحث اسی سلسلے کی ایک اور کڑی ہے کہ جہاں خدائے ماہ رحمت میں پیغام رحمت کے عنوان سے جو گفتگو جاری اور ساری ہے، آج ہمیں یہ پیش کرنا ہے اپنے دوستوں کی خدمت میں اور تمام ہمارے مخاطبین کی خدمت میں کہ اس خالق رحمان الرحیم نے، اس رب رحمان الرحیم نے جو اس کتاب رحمت میں پیغام دیے ہیں، ایسے پیغام کہ جو عام المنفعت ہیں، جو عالم انسانیت کو خطاب کیا ہے، انہی کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے اس میں نہ کسی دین کی قید ہے، نہ کسی قوم کی قید ہے، نہ کسی قبیلے کی قید ہے، بلکہ ان تمام پیغاموں میں جو پیغام کا نچوڑ ہے وہ نظام انسان و انسانیت کو بہتر سے بہتر بنانے کا ہے۔ آج یہ پوری دنیا جن قوانین سے عاری ہے، جن قوانین کے نہ ہونے سے، یا قوانین کتابوں میں تو ہیں لیکن اس کو فالو نہ کرنے کی بنا کے اوپر جن مشکلات سے جوجھ رہی ہے، اگر قرآن کے اس قرآن رحمت کے ان پیغامات کے اوپر سب سے پہلے وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو فالوور کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ قرآن ہماری کتاب ہے اور قرآن کو ہاتھوں میں اٹھا کر سمجھتے ہیں ہم مسلمان ہو گئے، اور قرآن کو سر پر رکھ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے، جب کسی سفر پہ جاتے ہیں تو قرآن کے نیچے سے نکلتے ہیں، اگر بیمار ہوتے ہیں تو قرآن کی ہوا ان کو دی جاتی ہے، قرآن کے پنوں کی ہوا دی جاتی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان تمام چیزوں سے وہ مسلمان بن جاتے ہیں اور وہ مسلمان ہو گئے۔ آج اس دنیا کی جو مشکل ہے وہ یہی مشکل ہے کہ ہم کہتے تو کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں۔ وہی کتاب رحمت کہ جس کی ہوا ہمارے لیے رحمت بنتی ہے، وہی کتاب رحمت کہ جس کے نیچے سے نکل کر ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم امن و امان سے جائیں گے اور واپس آ جائیں گے، یقیناً ہی ایسا ہے اگر ہمارا اعتقاد ہے۔ لیکن ایک شرط اس میں بہت اہم ہے، وہ یہ کہ قرآن کے اندر جو پیغام ہیں، قرآن کے اندر جو گفتگو ہے، قرآن کے اندر جو خطاب ہے عالم انسانیت کے نام، اس کو سب سے پہلے اگر کسی کو قبول کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو فالو کرنا چاہیے، اس کو اپنانا چاہیے، وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، وہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارے رسول ہمارے لیے کتاب لے کر کے آئیں۔ یہ کتاب گھروں میں طاقوں پر رکھنے کے لیے نہیں آئے، اس کے لیے اچھا جزدان بنانے کے لیے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک اچھی چیز ہے کہ ہم قرآن، عظیم قرآن ہے، اس کو اچھے سے رکھیں، اچھا جزدان چڑھائیں، سب کچھ اچھی بات ہے، لیکن یہ سب چیزیں تو ہوں، لیکن اس قرآن میں کیا گفتگو ہے؟ انصاف سے بتائیں، یہ کون سا انصاف ہے؟ آپ کے نام آپ کا کوئی چاہنے والا خط بھیجے، آپ خط کو چومیں بھی، خط کو چاٹے بھی، خط کو اچھی جگہ رکھ لیں کہ ہم یہاں اس خط کو رکھیں گے، لیکن اگر کوئی آپ سے پوچھ لے، اے میرے عزیز، اے میرے دوست، جس محترم شخصیت کا آپ کے پاس یہ خط آیا ہے، جس کو آپ چوم رہے ہیں، جس کو آپ سر پہ لگا رہے ہیں، آنکھوں سے لگا رہے ہیں، اس خط میں ہے کیا؟ تو کیا جواب دیں گے آپ؟ بالکل ویسے ہی ہے یہ قرآن، جس کو چومنا بھی عبادت ہے، جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، احترام کرنا عبادت ہے، اور لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کتاب کی جو اہمیت ہے اس کے پیغاموں کی بنا پر ہے، اس کے اندر جو میسیجز دیے گئے ہیں اس کی بنا کے اوپر ہے۔ اگر وہ ہم دنیا کے سامنے پیش کریں گے تو دنیا ہم سے سوال کرے گی
کہ یہ تم تک پیغام کیسے پہنچا، کس کے ذریعے پہنچا، کس نے بھیجا، تب ہمیں موقع ملے گا ہم اپنے خدا کا بھی تعارف کرائیں گے، اپنے رسول کا بھی تعارف کرائیں گے۔ اور وہ خدا صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، وہ ایشور ہے، وہ خالق ہے، وہ رب ہے، وہ سب کا خالق ہے، سب کا پیدا کرنے والا ہے۔ یہ تو ناسمجھ لوگوں کی غلطی ہے کہ جو یہ اللہ واللہ کہہ کر کے سوچتے ہیں کہ میں توہین کر رہا ہوں، وہ اپنے خالق کی توہین کر رہا ہے، ولا اس کو نہ پتہ ہو، ولا اس کو اس بات کا علم نہ ہو۔ خداوند عالم نے تو کسی اپنی مخلوق سے اپنے آپ کو دور نہیں کیا کہ یہ میری مخلوق نہیں ہے۔ ہاں ناشی مخلوق ہے، عاصی مخلوق ہے، خطا کار اور گناہ گار مخلوق ہے، لیکن ساری مخلوق اس کی مخلوق ہے۔ اس لیے اس نے تمام اپنی مخلوقات کے حقوق معین کیے ہیں، زمین کا حق، آسمان کا حق، ہوا کا حق، انسان کا حق، جانوروں کا حق، پتوں درختوں کا حق، بہتے ہوئے پانی کا حق۔ یہ کس نے پیش کیا؟ جو ان تمام چیزوں کا خالق ہے۔ اب آئیے دیکھیں کہ قرآن مجید میں یعنی اس کتاب رحمت نے جو پیغامات دیے ہیں وہ پیغامات کتنے حسین ہیں۔ قرآن سورہ مائدہ میں ارشاد فرما رہا ہے فاستبقوا الخیرات، تم نیکی کے لیے دوڑو، ایک دوسرے کے اوپر سبقت لے جاؤ۔ انصاف سے بتائیں کہ کوئی قید لگی ہے کہ جو تم نیکی کرو گے وہ مسلمان کے ساتھ کرنا، اپنے بھائی کے ساتھ کرنا، اپنے چچا کے ساتھ کرنا؟ نہیں، بلکہ اگر معاشرے سماج میں کوئی نیکی ہے تو اس نیکی میں تم کمپٹیشن میں اترو، ایک دوسرے کو ہرانے کی کوشش کرو۔ انہوں نے اگر 10 لوگوں کی ذمہ داری لی ہے پڑھائی کی تو تم، اگر اللہ نے تمہیں دیا ہے تو تم 20 لوگوں کی لو۔ اگر انہوں نے 2 لوگوں کا پیٹ بھرا ہے کوشش کرو کہ تم 5 لوگوں کا پیٹ بھر سکو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 83 وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، آج دنیا کی مشکل زبان ہے، ہمارے گھروں کی مشکل زبان ہے۔ اگر ہم اپنی زبان پر کنٹرول کر لیں ہماری آدھی مشکلات حل ہو جائیں گی۔ فتنے کی جڑ زبان ہے، روایتوں میں آیا ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، للناس، لوگوں کے ساتھ، نہ للمسلمین، نہ للمومنین، نہ للاقربا کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ نہیں۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ تم اچھی گفتگو کرو، اچھے سے بولو، میٹھی گفتگو کرو، پیار سے بولو۔ سورہ اسراء آیت نمبر 34 ارشاد ہو رہا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ۔ آج دنیا میں جس چیز کی خرابی وہ کیا ہے؟ لوگ وعدے کرتے ہیں لیکن وعدے نبھاتے نہیں ہیں۔ تمام آپ بزنس کرنے والوں کو دیکھ لیں، اکثر لوگوں کی مشکلات ایگریمنٹ کیے ہوئے ہیں لیکن ایگریمنٹ کے خلاف عمل کرتے ہیں۔ آئے تھے آپ 1 سال کے لیے کسی گھر میں رہنے کے لیے لیکن آ گئے اب آپ گھر چھوڑتے نہیں ہیں۔ آئے تھے آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم 1000 روپے کرایہ لیں گے لیکن آپ نے ایک دم سے 1000 کو 2000 بنا دیے۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم نے جو آپ سے ٹینڈر لیا ہے ہم 8 دن میں آپ کو بنا کے دے دیں گے، لیکن 8 دن سے کیا 8 مہینے گزر گئے، آپ کو فکر ہی نہیں ہے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، قرآن کی آواز دے رہا ہے اسراء آیت نمبر 34 وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اپنے عہد و پیمان کو نبھاؤ، پورا کرو۔ کیا انصاف سے بتائیں اس میں قید لگی ہے کہ جب مسلمان کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کرنا تو پورا کرنا، لیکن اگر نان مسلم ہے تو اس کے ساتھ ایگریمنٹ کرنا تو پورا نہ کرنا؟ ہرگز نہیں، بلکہ تم نے عہد و پیمان اگر کیا ہے، روایتوں میں آیا ہے اگر تم نے عہد و پیمان کسی نان مسلم سے بھی کیا ہے تو تم کو انجام دینا ہوگا۔ شرط یہ نہیں ہے، اس لیے کہ انسانیت کی شرافت یہی ہے۔ آپ آئیے سورہ مائدہ آیت نمبر 8 اعدلوا هو اقرب التقوی، کہتے ہیں کہ تم لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آؤ، ہر چیز میں عدل و انصاف سے تم پیش آؤ۔ ہوا اقرب التقوی، اس لیے کہ یہ عدل و انصاف سے پیش آنا تقوی سے زیادہ نزدیک ہے۔ انصاف سے تم کام لو، تم کیوں بے انصافی کرتے ہو؟ تم نے ایک بزنس شروع کی ہے، دکان کھولی ہے، اس میں تم 10% فائدہ اٹھا سکتے ہو، تم چاہتے ہو آنکھوں پہ پٹی باندھ لو اور گویا ایک ہی دن میں تم مالدار ہو جاؤ؟ یہ مشکل ہے۔ نہیں، اعدلوا هو اقرب التقوی، جس طریقے سے تم کو اپنے اوپر والے سے تقوی عدل و انصاف کی امید ہے، آیا تم اپنے دوسروں کے ساتھ تم کو گویا یہی عدل و انصاف کرنا ہوگا۔ سورہ صاد آیت نمبر 26، یہ تمام وہ پیغامات ہیں جو لوگوں کے درمیان میں ہیں۔ فاحکم بین الناس بالحق، لوگوں کے ساتھ دیکھو انصاف، حق کا فیصلہ کرنا، حق کے ساتھ فیصلہ کرنا۔ تمہارے گھر میں آپس میں جھگڑا ہو گیا، تم مثلاً اپنے بیٹے کی طرف سے ہو، چچا اپنے بھتیجے کی طرف سے ہو، تمہیں اپنے بھتیجے کو نہیں دیکھنا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ اس میں غلطی کس کی ہے۔ ممکن ہے غلطی تمہارے بیٹے کی ہو، بہو کی نہ ہو،
ممکن ہے غلطی تمہاری بیٹی کی ہو، داماد کی نہ ہو۔ اگر ہم واقعاً اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں اور واقعاً ہم اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ قرآن ہماری اللہ کی کتاب ہے اور رسول لے کر کے آیا ہے، تو ہم کو اس کے اوپر عمل کرنا ہوگا۔ فاحکم بین الناس بالحق، ہم نے معاملہ کیا ایک ایسے نان مسلم سے جو قرآن کو نہیں مانتا، لیکن ہم نے ایک معاملہ کر لیا، اب آپس میں جھگڑا ہو گیا، فیصلہ گیا کسی مسلمان کے پاس، تو کیا وہ مسلمان کو دیکھ کر فیصلہ کرے گا؟ اگر اس نے مسلمان کو دیکھ کر فیصلہ کیا تو وہ مسلمان نہیں ہے، بلکہ قرآن آواز رہا ہے فاحکم بین الناس بالحق، لوگوں کے ساتھ جو فیصلہ کرنا تمہیں حق کے ساتھ فیصلہ کرنا ہوگا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 2، تعاونوا علی البر والتقوی، لوگوں کے ساتھ جو مدد کرو تو نیکی کے ساتھ مدد کرو، نیکی کو تقوی کی بنا پر لوگوں کی مدد کرو، دوستی کی بنا پر نہیں، رشتہ داری کی بنا کے اوپر نہیں۔ اگر واقعاً کوئی محتاج ضرورت مند ہے تو تم نیکی کرنا چاہتے ہو تو نیکی کرو، یہ نہ دیکھو کہ تمہارا بھائی اور تمہارا بھائی نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ ہود آیت نمبر اعلان ہو رہا ہے، آیت نمبر 114، ان الحسنات یذہبن السیئات، ایک عمومی پیغام ہے۔ ہم نے غلطیاں کی ہیں، غلطیاں کر کے تم نا امید نہ ہو، کوئی بھی ہو، نیکیاں بڑھ بڑھ کر کے نیکیاں کرو۔ اگر تم نے نیکیاں کی تو نیکیاں سبب بنے گی کہ تمہاری برائیاں ختم ہو جائیں۔ اصل تمہارے نام اعمال میں کچھ ہوگا ہی نہیں، نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی۔ یہ پیغام سب کے لیے عجیب ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہو رہا ہے وَآشِرُهُنَّ، سورہ نساء آیت نمبر 19، وَآشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی زوجات کے ساتھ، وہ گھر ان عورتوں کے ساتھ کہ جن کو تم اپنے گھر لے کر کے آئے ہو، زوجہ بنا کر، بیوی بنا کر۔ آج سماج و معاشرے میں عورتوں کے ساتھ کیا نہیں ہو رہا ہے؟ لوگوں نے کبھی غور کیا؟ وَآشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ تم جو معاشرت کرو وہ نیکی کے ساتھ کرو، نیکی کے ساتھ ان کے ساتھ زندگی گزارو۔ اور اس کے بعد پھر سورہ حجرات آیت نمبر 12، یہ ہر پیغام کے اوپر ہم رک سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے ہم کو صرف اس چیز کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے کہ جو عام المنفعات اور عام انسانوں کے لیے آئی ہے، کہ جس کے ذریعے سے انسانیت کو فائدہ پہنچے۔ ان بعض الظن اسم، سورہ حجرات آیت نمبر 12۔ پھر مشکلات سماج کی، گھروں کی مشکلات، فیملیوں کی مشکلات کیا ہے؟ بدگمانی، سوء ظن، کوئی چپکے باتیں کر رہا ہے، یہ میری برائی کر رہا تھا، ہم نے اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا، یہ ہماری برائی کر رہا تھا، یہ ہماری کاٹ کر رہا تھا۔ اب ہم نے جو سوچا اس کے مطابق ہم نے عمل کرنا شروع کیا، اس نے ہمارے عمل کو دیکھا، وہ ہمارے عمل کو دیکھ کر کے عمل وہی ویسا ہی انجام دینے لگا۔ نہ اس نے یہ سوچا کہ شاید یہ گویا شکار ہو گیا بدگمانی کا، نہ ہم نے یہ سوچا کہ بدگمانی کرنا قرآن کی آواز زبان میں گناہ عظیم ہے۔ دیکھیں سورہ حجرات میں آیت نمبر 12 میں ارشاد ہو رہا ہے قطعاً یقیناً بعض تم جو گمان کرتے ہو وہ گمان گناہ ہے، یعنی بدگمانی۔ اب آپ سماج میں اٹھا کر کے دیکھیں اس بدگمانیوں کی بنا کے اوپر کتنے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں۔ حتیٰ سماج میں یہ جو مذہبی جھگڑے ہیں، یہ جو ریلیجیس جھگڑے بنائے رہے ہیں سیاسی پارٹیاں اپنے مفادات کی خاطر، اس میں بہت ساری بدگمانیاں ہیں۔ ہم اس دوسرے فرقے کو کہہ رہے ہیں کہ یہ فرقہ ہم کو ختم کرنا چاہتا ہے، اور وہ ہمارے سلسلے میں یہ کوئی گمان میں مبتلا ہو گیا، بدگمانی میں، کہ یہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک ساتھ رہنے والے لوگ، ایک ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ، کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ لوگوں میں اتنی دشمنی پھیل جائے اور اتنا اختلاف پھیل جائے کہ ایک دوسرے کے قتل کے لیے آمادہ ہو جائیں اور ایک دوسرے کے گھروں کے جلانے کے لیے آمادہ ہو جائیں، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے آمادہ ہو جائیں؟ ممکن ہے ایک خاص چھوٹا سا گروہ ہو کہ جو ہر سماج میں ہوتا ہے، ہر فرقے میں ہوتا ہے، ہر مذہب میں ہوتا ہے، جو مذہب کی بدنامی کا سبب بنتا ہے، جو کلنگ ہوتا ہے؟ لیکن ایک عمومی طور کے اوپر ہم اپنے ملک میں اٹھا کر کے دیکھ لیں، ہمارے سرزمین ہندوستان، اس بھارت کی سرزمین کے اوپر اٹھا کر کے دیکھیں کہ ہمیں ناز ہے، ہمیں فخر ہے اپنی اس سرزمین کے اوپر کہ جہاں اتنے مذاہب ہیں اور اتنے پیار محبت سے گویا ہم لوگ زندگی گزارتے ہیں۔ ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، بعض مفاد پرست کچھ گروہ ایسے ہیں، بعض سیاسی پارٹیاں ایسی ہیں کہ جو اپنے مفاد کی خاطر انسانیت کے خلاف گویا پلاننگ بنا رہی ہیں اور انسانیت کو جھلسانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ جس آگ کے لوکوں میں صرف دوسرے ہی نہیں بلکہ وہ افراد بھی جلیں گے اور جھلسیں گے۔ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے پڑوس میں آگ لگ جائے اور ہم بیٹھے رہیں؟
اور یہ کہیں کہ یہ تو میرے پڑوس میں آگ لگی، اس سے ہم سے کیا مطلب ہے۔ مشہور یہ گویا ضرب المثل ہے کہ پڑوس کے گھر کی آگ جو ہے اس کی چنگاری ہمارے گھر میں بھی آئے گی۔ ہمارے معاشرے، ہمارے سماج میں جس محلے میں ہم رہ رہے ہیں، اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے لڑکے برباد ہو رہے ہیں اور تو ہم یہ سوچیں کہ یہ میرا لڑکا تو ہے نہیں، میرا تو رشتہ دار ہے نہیں، ہم سے کیا مطلب؟ ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم کو قدم آگے بڑھانا ہوگا۔ تو اب آپ دیکھیں یہ بدگمانیاں جو ایک دوسرے سے، یا چاہے افراد کی ہو، چاہے خاندانوں کی ہو، چاہے محلوں کی ہو، چاہے گروہوں ٹیموں کی ہو، چاہے گویا ملکوں کی ہوں، اور چاہے قوم اور قبیلوں کی ہوں، اور بلکہ اگر میں خود اپنے صنف سے گفتگو کرنا چاہے ہم مولوی اور مولانا اور علماء میں ہوں، یہ وہ لباس کہ جو رسول اکرم کا لباس ہے جو ہم لوگوں نے اپنایا ہے، تو اس کی اپنی خاص ذمہ داریاں ہیں۔ بہت سے ہمارے درمیان جو اختلافات ہیں وہ بدگمانیوں کی بنا کے اوپر ہیں۔ ہم اس مولوی مولانا کے سلسلے میں بدگمان ہیں، وہ ہمارے سلسلے میں بدگمان ہیں، اور یہ بدگمانیوں کی بنا پر دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اختلاف پیدا ہو جاتے ہیں۔ آپ آئیے دیکھیں سورہ حمزہ میں پھر ایک عجیب پیغام ہے، یہ بھی عام انسانوں کے لیے پیغام ہے۔ سورہ حمزہ آیت نمبر 1 ہے، وَيْلٌ لِكُلِّ حُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، وائے ہو ان لوگوں کے اوپر جو ایک دوسرے کی عیب نکالتے ہیں، یا یعنی ان کی زبان سے دوسروں کے لیے عیب جوئی کی باتیں نکلتی ہیں، یا مسخرہ کرتے ہیں ایک دوسرے کا، اپنی زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ زبان ان کی بہت ہلکی ہے، اور بہت ہی سبک اور ہلکی زبان سے جو ہے دوسروں کو نوازتے ہیں۔ قرآن کی سخت لہجے میں ان کو منع کر رہا ہے۔ اب آپ یہ بتائیے کیا اس میں کوئی قید لگی ہے کہ تم یہ جو زبان استعمال کر رہے ہو، اگر تم اپنے قوم والوں کے لیے کرو گے تب برا ہے، اور دوسری قوم والوں کے لیے ہوگا تو برا نہیں ہے، صرف مسلمانوں کے لیے کرو تو یہ عیب ہے، دوسروں کے لیے نہیں، ہرگز نہیں ہے۔ ہم کو حق نہیں ہے ہم اپنی زبان کو اس طریقے سے دوسروں کے لیے استعمال کریں کہ جس سے دوسروں کی شخصیت خراب ہو، دوسروں کے چہرے خراب ہوں، دوسرے کے کردار کشی ہو۔ ہماری زبان ہر بارزش ہونا چاہیے، زبان سنگین ہو، جو بولیں ہم سنگین نیت کے ساتھ بولیں۔ پھر ایک سورہ ابراہیم میں ایک اور عجیب پیغام کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، جن نعمتوں کو خداوند عالم نے تم کو دیا ہے، یا جو نعمتیں تم کو ملی ہیں، ان نعمتوں کے مقابل میں تم کو شکر گزار رہنا چاہیے۔ اگر معاشرے میں اگر تمہارے ساتھ کسی نے نیکی کی ہے تو وہ نعمت ہے، تم اس کا شکریہ ادا کرو۔ اب دیکھیں حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا تو وہ ہرگز اللہ کا شکریہ نہیں ادا کرے گا، تو اپنے خالق کا شکریہ کیا ادا کرے گا۔ پھر عجیب پیغام ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو زیادہ محتاط ہو، زیادہ تقوی رکھتا ہو، زیادہ پرہیزگار ہو، یعنی گناہوں سے بچتا ہو، غلطیوں سے بچتا ہو، پھونک پھونک کر کے قدم اٹھاتا ہو۔ عجیب ہے، سورہ بقرہ میں 19ویں نمبر آیت ہے، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، یعنی فتنہ و فساد سماج میں برپا کرنا، یہ فتنہ زبان سے ہوتا ہے۔ ایک خاندان میں اگر ہم فتنے کا سبب بن گئے، لڑائی جھگڑے کا سبب بن گئے، دو میاں بیوی میں فتنے و فساد کا سبب بن گئے، ایک محلے میں فتنے و فساد کا سبب بن گئے، ایک انجمن میں فتنہ و فساد کا سبب بن گئے، ایک شہر میں فتنہ و فساد کا سبب بن گئے، ایک ملک میں فتنہ و فساد کا سبب بن گئے، تو کہتے ہیں وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، قتل سے زیادہ اس کی سزا ہے۔ بلکہ بعض جگہ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا، زنا جیسے گناہ سے زیادہ بدتر گناہ ہے فتنہ برپا کرنا، کسی بھی ٹیم میں، کسی بھی گھر میں، کسی بھی فیملی میں۔ پھر آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں سورہ شورى آیت نمبر 38 نمبر آیت، عجیب پیغام ہے، عمومی پیغام ہے، عام پیغام ہے تمام عالم انسانیت کے لیے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، لوگوں کے درمیان مشورہ اہم ہے۔ کہتے ہیں ایک دوسرے کے درمیان اگر کام کو اچھا کرنا چاہتے ہو، اچھا بنانا چاہتے ہو تو اہل خبرہ سے مشورہ کرو، جو اہل تجربہ ہیں اس فن میں۔ ایک گھر بنانا چاہتے ہو، دیکھو جو اس لائن کے لوگ ہیں، شادی کے لیے رشتہ ڈھونڈنا چاہتے ہو، اہل فضل سے، جو اس میدان کے کھلاڑی جس کو کہا جائے، جن کو تجربہ ہے، ان سے جا کر کے مشورہ کرو تاکہ تم کو کامیابی ملے۔ اب آپ دیکھیں کہ کیا یہ مسلمانوں کو خالی خطاب ہے؟ مشورے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ عجیب آخر میں آ کر کے قرآن گویا پھر ارشاد فرما رہا، ان اللہ یحب المحسنین،
نیکی کرنے والے کو خدا دوست رکھتا ہے، پسند کرتا ہے۔ اب یہ نیکی کرنے والے جو واقعاً انسانیت کے لیے اگر کوئی کام انجام دے رہے ہیں، خداوند عالم ان کو پسند کرتا ہے، دوست رکھتا ہے، ولو یہ بظاہر انہوں نے اسلام قبول نہ کیا ہو۔ خداوند عالم کی یہ پسند، یہ محبت ان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ اثر کر کے دکھائے گی، ان کو اور توفیق ہوگی۔ ممکن ہے اس نیکیوں کے نتیجے میں ایک ایسی منزل آ جائے، وہ خدا سے ان کو آشنائی ہو جائے، وحدانیت خدا کے قریب ہو جائیں، ان کو مصداق کے نام کا نہیں پتہ، وگرنہ وہ نیکیاں کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ انسانیت کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو دین اسلام سے ان کا تعلق نہیں ہے، لیکن انہوں نے ہاسپٹلس کھول رکھے ہیں، انہوں نے آشرم کھول رکھے ہیں، انہوں نے کنویں بنوائے ہوئے ہیں، انہوں نے پانی کا انتظام کیا ہوا ہے، تو کیا یہ بے فائدہ ہوں گے؟ ان کو اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا؟ یقیناً فائدہ پہنچے گا، صد درصد ان کا فائدہ ان تمام کاموں کا فائدہ پہنچے گا، اس دنیا میں بھی فائدہ پہنچے گا، اور عذاب کی تخفیف کا بھی سبب بنے گا، عذاب کے ہلکے ہونے کا بھی سبب بنے گا۔ اب دیکھیں سورہ احقاف میں اعلان ہو رہا ہے، آیت نمبر 15، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو اس عجیب لفظ کا انتخاب کیا، انسان، نہ وَوَصَّيْنَا الْمُسَلْمَانَ، نہ وَوَصَّيْنَا الْمُؤْمِنَ، نہ وَوَصَّيْنَا الْعَرَبَ، وَوَصَّيْنَا الْعَجَمَ، وَوَصَّيْنَا الْحِنْدِيَ، لا وَوَصَّيْنَا الْعَالِمَ، بلکہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو اس بات کی سفارش کی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے۔ تم ذرا سا حیوانوں کے معاشرے کو دیکھ لو، حیوانوں میں کتنے ایسی جانور ہیں کہ جو اپنی گویا اس رشتوں کا پاس رکھتے ہیں۔ موقع نہیں کہ میں مثال دوں، اب وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، لہٰذا تم تو انسان ہو، تمہارے پاس تو کلچر ہے، تہذیب ہے، لہٰذا ہم نے اس بات کی سفارش کی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، احسان کرو، اس لیے کہ انہوں نے تمہارے ساتھ کتنی نیکیاں کی ہیں۔ ایک اور عجیب چیز کی طرف اشارہ کیا ہے، ان الشیطان ینزع بینہم، شیطان، اور شیطان صفت ہے جو لوگوں کے درمیان جھگڑا ایجاد کرتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے آیت کا ترجمہ یہ ہے، ان الشیطان، بے شک شیطان انسانوں کے درمیان دشمنی اور فساد ایجاد کرتا ہے، جھگڑا ایجاد کرتا ہے۔ لیکن ہم انصاف سے بتائیں شیطان کس کو کہتے ہیں؟ جو راہ انسانیت کو چھوڑ دے، جو راہ خدا کو چھوڑ دے، جو اپنے آپ کو اپنے خدا کو بھلا دے، وہ شیطان ہے۔ یہ شیطان صفت ہے۔ آپ معاشرے میں ڈھونڈ لیں کہ جو لوگ جھگڑے و فساد کے سبب بنتے ہیں، کیا ان کو انسان کہا جا سکتا ہے؟ ہر خاندان میں، ہر قبیلے میں، ہر قوم میں، ہر محلے میں، ہر شہر میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو کہا جاتا ہے بڑے مفسد ہیں، بڑے فسادی یہ لوگ ہیں۔ ان کا کام ہی صرف جھگڑا کرانا ہے، ان کا کام ہی ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کو بھڑکانا ہے۔ قرآن نے ایک عام فارمولہ بتا دیا، اگر کوئی یہ کام انجام دیتا ہے کہ جس سے لوگوں میں جھگڑا ہو، فساد ہو، دوریاں قائم ہو جائیں، یہ انسان نہیں ہو سکتا۔ انسان سب کچھ ہو سکتا ہے، انسان نہیں ہو سکتا۔ اب جب انسان نہیں ہوگا اور وہ یہ کام بھی کر رہا ہوگا تو پھر وہ شیطان ہوگا۔ لہذا آپ دیکھیں کہ قرآن مجید نے اس طریقے سے عام الفعیت جو گویا پیغامات ہیں اس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے۔ لیکن اب آئیے ذرا دیکھیں کہ خداوند عالم نے کچھ چیزیں ایسی بھی اسی قرآن میں بتائی ہیں اور اس کتاب رحمت میں بتائی ہیں کہ جس فارمولے کو اگر انسان سمجھ لے تو متوجہ ہو جائے۔ انسان بے چین ہے، مضطرب ہے، چاہتا ہے اپنے اضطراب کو، بے چینی کو دور کرنا۔ کیسے دور ہوگی؟ سوائے خالق کے ذکر کے، سوائے تمہارے معبود کے پاس تم پناہ مانگو گے، سوائے اس ایشور کو کہ جو جسم و جسمانیات میں نہیں آتا، جس کی شکل ظاہری کو تم بنا نہیں سکتے، جس کے ایمیج کو تم کھینچ نہیں سکتے، تم کو اس کی بارگاہ میں جانا ہوگا، اس سے لو لگانا ہوگا، اس سے ذکر کرنا ہوگا، اس کو پکارنا ہوگا۔ قرآن اس کو اس طریقے سے پیش کر رہا ہے، کہہ رہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمہارے دلوں کو اگر اطمینان ہوگا تو اللہ کے ذکر سے ہوگا، اس خدا کے ذکر سے ہوگا، اس خالق کے ذکر سے ہوگا کہ جس نے تم کو بغیر کسی اپنے فائدے کے تم کو پیدا کیا ہے، جو ہر چیز سے تم کو نوازتا ہے۔ تم کو اگر لو لگانا ہے تو اس سے لو لگاؤ۔ دوسری جگہ خداوند عالم ایک اور فارمولہ بتلا رہا ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم،
اگر تم اپنے خالق کی مدد کرو گے تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ اب آپ یہ بتائیں کہ یہ اشارہ کس بات کی طرف ہے؟ کوئی اللہ کی مدد کر سکتا ہے؟ نہیں، اللہ کے لیے تم اپنی مدد کرو، اللہ کے لیے اپنے سماج کی مدد کرو، اپنے خالق کے لیے اپنے پڑوسیوں کی مدد کرو، اس لیے کہ پڑوسی اللہ کی مخلوق ہے، یہ درخت اللہ کی مخلوق ہے، یہ بہتے ہوئے پانی اللہ کی مخلوق ہے۔ اگر تم نے ان کا خیال رکھا، ان کا ساتھ دیا، اس نظام کو اچھا اور حسین بنانا چاہا، تو گویا خداوند عالم اس کے بدلے میں تمہاری مدد کرے گا۔ لہذا آپ دیکھیں کہ خداوند عالم نے کچھ پیغامات کہ جو در واقع توحیدی پیغام ہیں، لیکن یہ توحیدی پیغام بھی اصل میں خود انسانیت کو فائدہ پہنچانے والے ہیں۔ ایک جگہ اور ارشاد ہو رہا ہے وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ۔ بعض اوقات ہم اپنے کچھ پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو سمجھتے ہیں ہائے ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، لیکن خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ ہم تمہاری آزمائش کر رہے ہیں، تمہارا امتحان لے رہے ہیں، تم کو پختہ کر رہے ہیں۔ بعض تمہاری سختیاں اور تمہاری زندگی کی پریشانیاں جو ہوتی ہیں وہ تم کو اور زبردست بنانے کے لیے ہوتی ہیں، تو ہم تم کو نیکی کے ذریعے سے بھی تم کو آزماتے ہیں، اور تم کو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تم کو مشکلات میں مبتلا کر کے بھی تم کو آزماتے ہیں۔ آج تم اپنے خالق، اپنے خدا اور اس کے پیغام کو نہ بھولو، یہ اہم ہے۔ ایک عجیب آخری پیغام جو ہم آپ تک پہنچا سکتے ہیں اس قرآن کے سلسلے میں، سورہ نساء آیت نمبر 82، اس تمام لوگوں کے لیے، چاہے وہ مسلمان ہو یا مسلمان نہ ہو۔ مسلمان ہے تو ان کی ذمہ داری زیادہ ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ کیا قرآن کے سلسلے میں غور و خوض نہیں کرتے؟ یعنی قرآن کے کسی بھی حکم کے سلسلے میں، قرآن کی کسی بھی آیت کے سلسلے میں، بجائے اس کے کہ تم ایسے ہی زبان اعتراض کھولو، ذرا پہلے غور تو کر لو کہ اس پیغام کی پیچیدگیاں کیا ہیں، اس پیغام کی گہرائیاں کیا ہیں، یہ پیغام ہم کو کیا فائدہ پہنچانا چاہتا ہے، اس سے نقصان کیا ہو سکتے ہیں، اس سے فائدے کیا ہو سکتے ہیں۔ قرآن جس وقت شراب کو منع کر رہا ہے تو شراب کے سلسلے میں 3 مرحلے اس نے طے کیے ہیں۔ اس نے پہلے مرحلے میں کہا ہے کہ یہ جو شراب ہے اس کے فائدے کم ہیں، نقصان زیادہ ہیں، کیونکہ ممکن ہے اس وقت کا معاشرہ کہتا ہے بھائی اس سے فائدے بھی تو ہیں، تو اب قرآن کہہ رہا ہے دیکھو اس سے فائدے کم ہیں، نقصان زیادہ ہیں۔ کوئی بھی عقل مند ایسا کام نہیں کرتا کہ جس سے فائدے کم حاصل ہوں اور نقصان زیادہ ہوں۔ دوسرے مرحلے میں کہتا ہے کہ دیکھو یہ نجس ہے۔ تیسرے مرحلے میں کہتا ہے کہ یہ اب در واقع تم کو اس سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا کیونکہ یہ فساد و سبب کا۔ لہذا قرآن اس پیغام میں یہ کہنا چاہتا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا قرآن اور قرآنی پیغامات کے سلسلے میں یہ غور و خوض نہیں کرتے؟ یعنی اگر غور کریں اور غور و خوض کریں تو یقیناً کسی ایک ایسے نتیجے تک پہنچیں گے کہ جس نتیجے میں سوائے خیر و بھلائی انسانیت کی اور کچھ نہیں ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں درخواست ہے، التماس ہے کہ وہ ہم سب لوگوں کے ساتھ اسی صورت سے برتاؤ کرے کہ جس طریقے سے وہ اعلان کر رہا ہے، اور یقیناً اس کا اعلان یہی ہے کہ تم ہماری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ہم گناہگار و خاطی ضرور ہیں، عاصی ضرور ہیں، لیکن نا امید نہیں ہیں۔ اس کی بارگاہ میں اس کی حجت کو وسیلہ بنا کر دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہماری غلطیوں سے چشپوشی فرمائے، اور ہم کو توفیق دے ہم اپنے سماج، اپنے معاشرے، اپنے گھر والوں کے لیے خیر بن سکیں، نیکی بن سکیں، صلاح و امن و امنیت کا پیغام بن سکیں، اور ان کی کامیابی میں کسی نہ کسی جس لائق ہیں وہ ہم استعمال ہو سکیں۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔